میں بہت ہی گھمنڈی قسم کا تھا. میں نے زبردستی اپنی کزن سے شادی کر لی. شادی کے بعد اماں نے مجھے دبئی بھیج دیا. 5 سال بعد میں دبئی سے واپس لوٹا تو میری بیوی کہیں نظر نہ آئی. تو اماں نے کہا کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے. میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی تو اماں نے میری دوسری شادی کر دی. بیوی کے ساتھ شاپنگ پر گیا تو سامنے کھڑی فقیر عورت کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ تو میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا. میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. میرے والد 2 ہی بھائی تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے. میرے چچا کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. چچا کے تینوں بچے مجھ سے چھوٹے تھے اسی لیے میں ہر وقت ان پر روب جمائے رکھتا تھا. اکلوتا تھا اسی لیے میری والدہ میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتی تھی. چچا کے بچوں سے زیادہ مہنگے لباس اور کھلونے میرے پاس موجود ہوتے تھے. اس بات پر میں پورے گھر میں اترائے پھرتا تھا. میری ماں کی مجھ سے بیجا محبت نے مجھے کچھ خود سرسا کر دیا تھا. میں اکثر اپنے کزنز کو ذرا سی بات پر تھپڑ مار دیتا تھا. میں اکلوتا تھا اسی لیے جس چیز کی میں خواہش کرتا میرے ماں باپ مجھے لے کر دے دیتے. اگر اپنے کزن کے ساتھ کرکٹ کھیلتا اپنے ہار جانے پر انہی پر چلانے لگتا. اپنی غلطی کا الزام بھی ان پر لگا دیتا. میری والدہ مجھے ڈانٹنے کے بجائے میرا ہی ساتھ دیتی تھی. مجھ میں اتنی زیادہ انا اور گھمنڈ آ چکا تھا کہ مجھے اپنی ہی ہر بات ٹھیک لگتی تھی. میرے چچا کے دونوں بیٹے بڑے تھے اور بیٹی سب سے چھوٹی تھی لیکن میں اسے چھوٹے موٹے کام کہہ دیتا تھا. میں نے ایک بار اس سے کہا کہ لیلا میرے لیے چائے بنا کر لاؤ. میری کزن کا نام لیلا تھا. وہ اس وقت 10 سال کی تھی لیکن پھر بھی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی. لیکن چائے پکڑاتے وقت اس کا ہاتھ لڑکھڑا سا گیا اور تھوڑی سی چائے میری شرٹ پر گر گئی. میں نے تو اس بات پر طوفان کھڑا کر دیا تھا. میں نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. میں نے کہا تم اندھی ہو گئی ہو, میری نئی شرٹ خراب کر دی. شور کی آواز سن کر میری چچی اور امی دونوں ہمارے پاس آ گئی. لیلا روتے ہوئے چچی کے ساتھ لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے جان بوجھ کر چائے نہیں پھینکی. میری چچی بھی مجھ پر چلانے لگی کہ چھوٹی سی بچی سے تم نے کیوں چائے بنوائی تھی؟ اگر بنوائی ہی تھی تو کب تم خود پکڑ سکتے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا؟ مجھے چچی کا لہجہ برا تو لگا تھا لیکن مجھ سے پہلے میری والدہ بول پڑی. کہنے لگی تم ہوتی کون ہو عادل سے یوں بات کرنے والی؟ میری ماں کا انداز بھی جارحانہ تھا. میری وجہ سے بات خاصی بڑھ چکی تھی اور رات تک اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ گھر بیچ کر علیحدہ ہونے تک نوبت آ گئی. امی اور چچی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہ تھی مگر ابو اور چچا نے اس شرط پر الگ گھر لیے کہ ہم کم ملیں گے لیکن ملنا نہیں چھوڑیں گے. یہ بات یہیں ختم ہو گئی تھی. کئی سال گزر گئے تھے. امی خود تو چچا کے گھر چلی جاتی تھی لیکن مجھے کبھی نہیں لے کر گئی. کہنے لگیں کہ میرے بیٹے پر چچی ہوتی کون ہے اپنی بیٹی کو ترجیح دینے والی. مجھے خود چچی کچھ خاص پسند نہ تھی. وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے میرے دل میں ان کی برائی ہی ڈالی تھی اسی لیے میں بھی چچا کے گھر نہیں جاتا تھا. وقت بہت تیزی سے گزر گیا تھا کہ ہم سب بچوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا. میں نے ابو کی فیکٹری سنبھال لی تھی اور میرے چچا کے دونوں بیٹے بھی چچا کے کام کو سنبھال چکے تھے. اب میری ان سے اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی. پرانی بات اتنی بڑی تو تھی بھی نہیں کہ دل میں بٹھائی جاتی. لیکن ایک عجیب اتفاق تھا کہ میں نے لیلا کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں کبھی چچی کے گھر جاتا ہی نہیں تھا اور لیلا بھی کبھی میرے گھر نہیں آئی تھی. پھر میرے لیے وہ ایک غیر اہم سی تھی. مجھے اس بات کا کبھی تجسس ہی نہیں ہوا تھا کہ اسے دیکھوں کہ وہ اب کیسی لگتی ہے. لیکن میری اس سے ملاقات بھی آخرکار ہو گئی اور ایسی ہوئی کہ میری دنیا ہی بدل گئی تھی. لیلا کے بھائی کی منگنی کے فنکشن پر ہم مدعو تھے. منگنی کی رسم بہت بڑے ہال میں کی گئی تھی. میں گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر رہا تھا. امی ابو ہال میں جا چکے تھے. میں گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے جب تیزی سے ہال میں داخل ہوا کہ میرا ٹکراؤ ایک حسین دوشیزہ سے ہو گیا. بلیک میگزی میں وہ لڑکی حسن کا شاہکار لگ رہی تھی. میں اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا. وہ ایک دم ہی میرے پہلو سے پیچھے ہٹی. مجھے دیکھ کر بدحواس سی ہو گئی. میں نے مسکرا کر اس سے پوچھا کہ اسے کہیں چوٹ تو نہیں آئی. وہ کہنے لگی کہ جی نہیں. یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی اور میری نظریں اسی کا تعاقب کرتی رہ گئی. لیکن اصل ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میری چچی نے اسے لیلا کہہ کر پکارا تھا. وہ لیلا تھی, اتنی حسین, اتنی خوبصورت, میرے تو گمان میں بھی نہ تھا. میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی سج گئی تھی. پھر تو پورے فنکشن میں وہ میری نظروں کے احاطے میں ہی رہی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ہی ملاقات میں مجھے اپنا مجنوں بنا دے گی. گھر آ کر بھی میری آنکھوں میں لیلا کا ہی چہرہ سما گیا تھا. میری راتوں کی نیند اڑ کر رہ گئی تھی. میں نے اپنی والدہ سے جب لیلا سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی. کہنے لگی تمہارا تو دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ میں اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. اسے اپنی بہو بنانا تو بہت دور کی بات ہے.
میں نے کہا امی وہ میری پسند ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ میری بات پر ایک غصیلی نظر انہوں نے مجھ پر ڈالی. کہنے لگی عادل اپنی پسند بدل لو تو بہتر ہے. میں کبھی اس عورت کے گھر پر اس کی بیٹی کی سوالی بن کر نہیں جاؤں گی جس نے ذرا سے جھگڑے کو بڑھا کر بٹوارا کروایا تھا. اس کی بیٹی اگر میرے گھر آ گئی تو تمہیں بھی مجھ سے چھین لے گی. میری ماما یہ کہتے ہوئے رونے لگی. اس وقت تو میں چپ ہو گیا، لیکن میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا تھا. وہ لیلا کی محبت کا اسیر ہو چکا تھا. میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ میری شادی لیلا سے کروا دیں تو وہ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، انکار نہیں کروں گا. میری اس شرط کا وعدہ میری ماں نے مجھ سے لیا تھا. لیکن جب میرا رشتہ لیلا کے لیے لینے گئیں تو چچی نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگیں کہ لیلا کا رشتہ اس کے ماموں نے پہلے ہی مانگ لیا ہے اور ہم ہاں بھی کر چکے ہیں. میری ماں نے بڑے خوش ہوتے ہوئے مجھے یہ خبر سنائی تھی، لیکن میں لیلا کی محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا. اسی لیے اگلی صبح میں اس راستے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے لیلا کالج جاتی تھی. جیسے ہی وہ کالج کے لیے نکلی میں نے اپنی گاڑی اس کے سامنے کھڑی کر دی اور اسے کہنے لگا کہ گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے. وہ بہت نروس سی کھڑی تھی. میں نے کہا لیلا گاڑی میں بیٹھو، میں کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارا کزن ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے. وہ کچھ تذبذب کا شکار تھی لیکن میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی. میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور اس سے کہا کہ وہ اپنے ماموں زاد سے شادی سے انکار کر دے. میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، وہ وہیں شادی کرے گی جہاں اس کے والدین چاہتے ہیں. میں نے اسے بہت پیار سے سمجھانا چاہا کہ میں اسے بہت پسند کرنے لگا ہوں، اسے بہت خوش رکھوں گا، لیکن وہ نہیں مانی. میرے پاس بس اب ایک ہی راستہ بچا تھا. میں نے اسے اغوا کی دھمکی دی اور اسے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا. آج تک میں نے جس چیز کو پسند کیا تھا اسے لازمی حاصل کیا تھا. پھر لیلا تو میری محبت تھی، میرا جنون بن گئی تھی. میرا دوست اس فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا. میں نے لیلا کو ایک کمرے میں بند کیا اور اپنے دوست سے نکاح خوان کا بندوبست کرنے کو کہا. لیلا سے میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گی میں اسے اس کے گھر نہیں چھوڑ کر آؤں گا. وہ روتی رہی، میری منت سماجت کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی. مجبوراً اسے مجھ سے نکاح کرنا پڑا. نکاح ہوتے ہی میں اسے اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا. اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ میری منکوہا بن چکی تھی. میں اسے اس کے گھر لے گیا. دروازہ چچی نہیں کھولا تھا. لیلا کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی. لیلا روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر بتا رہی تھی کہ میں نے کیسے اس سے زبردستی نکاح کیا ہے. میں نے چچی سے کہا کہ اب کل میری والدہ دوبارہ میرا رشتہ لائیں گی، بہتر ہے کہ آپ عزت سے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیجیے گا، ورنہ وہ میری بیوی بن چکی ہے، میں جب چاہے اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں. میری بات میری چچی نے بے جان وجود کے ساتھ سنی تھی، لیکن جب یہ بات میں نے اپنے والدین کو بتائی تو میرے والد نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا. کہنے لگے تم یہ گھٹیا قدم اٹھاؤ گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میری والدہ بھی غصے سے بفری بیٹھی تھی. کہنے لگیں کہ طلاق دو سے، ہم ایسی شادی کو نہیں مانتے. میں نے کہا امی آپ نے آج تک مجھے میری من پسند چیز لے کر دی ہے، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہے کہ جسے میں پسند کر لوں اسے کوئی مجھ سے چھین لے. اگر آپ نے کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں اسے الگ گھر میں لے جاؤں گا، لیکن اسے چھوڑوں گا ہرگز نہیں. میں جانتا تھا کہ میں اپنی والدہ کی سب سے بڑی کمزوری ہوں، وہ مجھے الگ کبھی نہیں رہنے دیں گی، اسی لیے وہ میرے سامنے ہار مان گئی. میری شادی پر بس میں خوش تھا. لیلا میری محبت تھی، میری ضد تھی جسے میں نے پورا کیا تھا. مجھے لگ رہا تھا میں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو، لیکن میں شاید یہ بھول گیا تھا کہ میری ماں میرے سر پر کون سا بم پھوڑنے والی ہے. شادی کے بعد جب لیلا میری ہمراہی میں میرے کمرے میں جانے لگی تو میری والدہ نے کہا کہ عادل لیلا کو کمرے میں جانے دو، تم میری بات سنو. لیلا کمرے میں چلی گئی. میں امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گیا. امی نے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم تمہاری لیلا سے شادی کروا دیں گے تو تم میری ہر شرط مانو گے. میں نے کہا میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں. میں بے حد خوش تھا، اسی لیے کچھ بھی انکار نہیں کرنا چاہتا تھا. میری والدہ اٹھی اور کلام پاک اٹھا کر لے آئیں. کہنے لگیں یہ بات قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تم میری بات مانو گے. میں نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ مجھے اپنی والدہ کی ہر شرط منظور ہے سوائے لیلا کو چھوڑنے کے. میں لیلا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں امی مجھے طلاق دینے کی بات نہ کہہ دیں، لیکن جو سزا میری ماں نے مجھے دی تھی وہ اس سے بھی اذیت ناک تھی. امی نے میرے سامنے میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ رکھی تھی. کہنے لگیں کہ یہ کل صبح کی ٹکٹ ہے تمہاری، تم 5 سال کے لیے دبئی جا رہے ہو اور 5 سال بعد ہی واپس آؤ گے، اس کے بعد ہی تم لیلا کو اپنا سکتے ہو. میں یہ سن کر ششدر رہ گیا کہ یہ کیسی شرط تھی. لیلا کی سنگت کی خاطر میں نے ہر جائز ناجائز قدم اٹھایا تھا اور میری ماں اسے ہی مجھ سے جدا کر رہی تھی.
وہ بھی 5 سال کے لیے؟ میں نے اگر کلام پاک نہ اٹھایا ہوتا تو اس بات سے مکر جاتا، لیکن وہ مجھے بہت بری طرح سے پھنسا چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پایا۔ میں لیلا کے پاس نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ان 5 سالوں میں لیلا سے کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ میں بجھے دل کے ساتھ دبئی گیا تھا۔ یہ 5 سال کا عرصہ میں نے ایک اذیت کی طرح سے گزارا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے میری محبت کی بہت بڑی آزمائش مانگ لی تھی۔ لیلا کی یاد جب شدت اختیار کر جاتی تو میں بے کل سا ہو کر رونے لگتا۔ میرے اندر کی اکڑ، ضد، سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونے لگا تھا۔ کئی بار دل لیلا کی آواز سننے کی دہائیاں دیتا تھا کہ تمہاری بیوی ہے وہ، تم نے اس سے محبت کی ہے، اس کی آواز تو سن سکتے ہو، لیکن میری آنکھوں کے سامنے کلام پاک آنے لگتا جس کی میں نے قسم کھائی تھی۔ مجھے اپنی ایک ایک پل کی اذیت کا یہ ایک حل ملا تھا کہ میں نے کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے شاید 10 سال بعد کلام پاک کھولا تھا، اسی لیے پڑھتے ہوئے میں بہت اٹک رہا تھا۔ اس کے بعد میں روز کلام پاک پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں نماز کا بھی پابند ہونے لگا۔ لمبے لمبے سجدوں میں روتے ہوئے اپنے لیے سکون مانگتا تھا، اپنی بیوی کی خیریت مانگتا تھا۔ جب بھی پاکستان فون کرتا اپنی ماں سے لیلا کی خیریت ضرور دریافت کرتا۔ وہ کہتی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے آنسو بہ رہے ہوتے تھے۔ نماز اور کلام پاک نے میرے اندر کے انسان کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں اب ضدی اور گھمنڈی عادل نہیں رہا تھا۔ نماز اور سجدوں نے مجھے عاجزی سکھا دی تھی۔ جب میں 5 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا تو میرے بیگ میں سب سے زیادہ تحائف لیلا کے لیے تھے۔ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تب بھی میری نظریں لیلا کی متلاشی تھی۔ آج نہ تو میرے دل کو قرار تھا، نہ میری بے چین نظروں کو سکون۔ بس میرا جی چاہا کہ جلد از جلد لیلا میرے سامنے آ جائے تاکہ 5 سال سے میری بےتاب نظریں اسے دیکھ کر سیراب ہو سکے۔ امی ابو ہی مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئے تھے۔ امی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں بھی آبدیدہ ہو گیا تھا۔ گھر جاتے ہوئے گاڑی میں نے پوچھا کہ لیلا مجھے لینے کیوں نہیں آئی؟ کیا گھر پر میرا انتظار کر رہی ہے؟ میری بات پر والدہ نظریں چرا گئی، کہنے لگی کہ گھر چلو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید میری ماں لیلا سے لڑی ہوگی، اسی لیے ایسے کہہ رہی ہیں۔ گھر پہنچ کر تو ایک قیامت میرے لیے تیار کھڑی تھی۔ امی کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی کو اپنے ماموں کے بیٹے سے محبت تھی۔ اکثر وہ شخص رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر پر لیلا سے ملنے آتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ اسی کزن کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کا کزن اسے دوسرے ملک لے گیا ہے۔ یہ سن کر میں دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ جس لڑکی کی محبت میں نے 5 سال کسی اذیت میں گزارے تھے، جس سے ملنے کی تڑپ میں نے کبھی کسی دوسری لڑکی کی جانب نہیں دیکھا تھا، جس کی خاطر خود کو بدل کے رکھ دیا تھا، وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے کسی غیر کے ساتھ جا سکتی تھی؟ میں یہ صدمہ سہ نہیں پایا تھا۔ 2 ماہ میں بیمار بستر پر پڑا رہا، لیکن وقت شاید سب زخموں کو بھر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں بھی زندگی کی جانب لوٹ آیا تھا۔ میرے چچا چچی اپنے بچوں سمیت سعودیہ شفٹ ہو چکے تھے۔ میرے والد بیمار رہنے لگے تھے۔ میں یہ صدمہ سہ نہیں پایا لگے تھے۔ والدہ نے مجھ سے روتے ہوئے کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ اس بے وفا کی خاطر میں بس ایک مر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے بھی اس وقت ایک ساتھی کی اور ہمدرد کی ضرورت تھی۔ رانیہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں جگہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب بھی میرا دل لیلا کے لیے ہی تڑپتا تھا۔ میری شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا کہ ایک فقیرنی نے میری شرٹ پکڑ کر کھینچی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نام پر مجھے روٹی لے دو، 2 دن سے بھوکی ہوں۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ بکھرے اجڑے بالوں اور میلے کچیلے کپڑوں میں بھی میں اس چہرے کو نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ میری لیلا تھی، میری محبت، میری بیوی۔ میں نے اس سے کہا، لیلا تم اس حال میں کیسے پہنچی؟ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس مجھے خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی بھوک لگی ہے، مجھے روٹی لے دو۔ مجھے لگا جیسے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میری دوسری بیوی مجھ سے لیلا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور لیلا کو وہاں سے لے کر ایک مینٹل ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ لیلا کا چیک اپ کر کے بولیں کہ اسے مینٹلی بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا ہے، جس سے یہ نیم پاگل ہو چکی ہے، لیکن ذرا سے علاج اور توجہ سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اب میں سب کچھ چھوڑ کر لیلا کا خیال رکھنے لگا تھا۔ دن بھر اسی کے ساتھ رہتا، اس سے پوچھتا کہ اس کا یہ حال کس نے کیا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی۔ بس ایک چپ تھی جو اس کے لبوں پر رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے جو میرے اندر ادھم سی مچانے لگتے تھے۔
मैं अपनी पूरी शिद्दतों से उसे चाहता था। उसकी आंखों में आंसू देखकर, उसकी सिसकियां सुनकर मेरे अंदर आग सी लग जाती थी। रात देर जब मैं घर पहुंचता तो मेरी वालिदा मुझसे गुस्सा होने लगती कि तुम उस पागल बेवफा बीवी की खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। रानिया मुझसे अलग लड़ने लगती। मैं अम्मी से कहने लगा कि मुझे सच जानना है। जिस दिन वो मुझे सच बता देगी उसी दिन फैसला करूंगा कि मुझे किसके साथ जिंदगी गुजारनी है। मेरी बात सुनकर मेरी वालिदा के चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैं रोज लैला से यही सवाल करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। मेरी तवज्जो देखकर एक दिन वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। कहने लगी, आदिल मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। ताई अम्मा मुझे कभी तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगी। तुम मुझे क्यों छोड़कर गए थे। आज शायद उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका था। मैंने कहा कि अम्मी ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने की सजा दी थी। मेरे आंसू भी बह रहे थे। मैंने उसे बता दिया कि कैसे अम्मी ने कलाम पाक पर हाथ रखवाकर मुझसे कसम ली थी। वो रोते हुए कहने लगी कि तुमने मुझसे मोहब्बत की थी या तुम्हारी माँ ने। उन्होंने तुम्हें दुबई भेजकर मुझे इस जुर्म की सजा दी जो मैंने किया ही नहीं था। तुम्हारे जाने के 1 माह बाद मेरे घर वाले सऊदीया शिफ्ट हो गए। उसके बाद ताई अम्मा ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। वो मुझसे सारे घर का काम करवाती, मुझे मारती पीटती, कहती कि तुमने अपने हुस्न के जाल में मेरे बेटे को फंसाया, मैं तुम्हारा यह हसीन चेहरा ही बिगाड़ दूंगी। फिर वो रोते हुए मुझे अपना जला हुआ रुखसार दिखाने लगी। कहने लगी, ताई अम्मा ने मेरे चेहरे को जला दिया आदिल। उसके दाएं रुखसार पर जले हुए का गहरा जख्म था। मेरी माँ इस कदर सफाक भी हो सकती थी, मैंने सोचा भी नहीं था। वो कहने लगी कि ताया अब्बू ने जब ताई अम्मा से कहा कि वो तुम्हें बता देंगे तो ताई अम्मा खुद को मारने पीटने लगी। कहने लगी कि अगर आदिल से कुछ भी कहा तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मुझे लैला से नफरत है, मैं इसे अपने बेटे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे ताया भी चुप हो गए, लेकिन उसके बाद मेरी ताई ने न जाने किस शख्स को रात को मेरे कमरे में भेज दिया। मैं चीखते हुए अपनी इज्जत बचाते हुए कमरे से निकली तो मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ बाप यहाँ से जा चुके थे, मेरा यहाँ कोई ना था। मैं अपने मामू के घर गई तो उन्होंने भी बदनामी के डर से मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं मेरी सास उनके बेटे पर ही कोई घटिया इल्जाम ना लगा दे। मेरे पास कोई ठिकाना ना था, इसीलिए मैं दरबारों पर जाकर बैठ जाती। अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि वो ही मेरी मदद करे। लेकिन औरत घर से बाहर कहाँ महफूज रह सकती है, इसीलिए मैं भी हविस का निशाना बनने लगी थी। जिसका मुझ पर जोर चलता वो मुझे अपनी हविस का निशाना बनाकर सड़क के किनारे फेंक जाता। मुझसे ये अजियत सही नहीं जाती थी, इसीलिए मैं ज़हनी तौर पर पागल सी हो गई थी। मोहब्बत तुमने मुझे की, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सजा के तौर पर दरबदर नहीं किया, लेकिन मुझे बिना किसी कसूर के वो सजा दी कि मैं खुद को नोचते हुए रोते हुए मौत मांगती थी, तो वो भी मुझे नहीं मिलती थी। तुमने क्यों मुझसे जबरदस्ती निकाह किया था? क्यों मुझे अपनी वालिदा की मर्जी के खिलाफ अपना कर मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई थी? औरत अगर अपनी बहू से नफरत करने पर तुल जाए तो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। तुम्हारी माँ ने भी मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा रंज तुम हो आदिल, तुम्हारा तो फिर से घर बस गया, लेकिन मैं बर्बाद हो गई। मैं उसकी सिसकियों पर तड़प के रह गया था। जुल्म मैंने किया या मेरी माँ ने, लेकिन मेरी मोहब्बत ने बर्बाद लैला को कर दिया था। मैंने उसे एक अलग घर में अपनी बीवी की हैसियत से रखा था। रानिया को मैंने ये कहकर तलाक दे दी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। अभी वो जवान है, खूबसूरत है, उसकी शादी किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं लैला को बेआसरा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद मैंने अपनी माँ को कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। वो रोती थी, कहती थी कि बस मुझसे मिलने ही आ जाया करो, तुम मेरी वाहिद औलाद हो। पहले ही तुम्हारी जुदाई में मैंने 5 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में लैला के साथ किया था वो फरामोश करने के काबिल नहीं था। 1 साल लगा था लैला को एक नॉर्मल जिंदगी की जानिब मुझे लाते हुए। जिस अजियत को वो सह चुकी थी वो बहुत बड़ी थी, इसीलिए अब मैं उसका दामन सिर्फ खुशियों से ही भरना चाहता था। ठीक ही कहते हैं लोग कि औरत ही औरत का घर बसने नहीं देती। क्या था जो मेरी माँ दिल बड़ा करके लैला को कबूल कर लेती तो आज औलाद से महरूम ना होती।